حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ، حضور علیہ السلام بازار کے لیے تشریف لے جا رہے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی زار و خطار رو رہی ہے، زار و خطار رو رہی ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ بڑی بھی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں گھر میں کام کرتی ہوں، انہوں نے مجھے 2 درہم دیے بازار سے کچھ لانے کے لیے، میں جب آ رہی تھی تو وہ 2 درہم کہیں گر گئے، کہیں گم ہو گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں. اب میں گھر کو واپس جاؤں گی تو مجھے برا بھلا کہیں گے، کیا کروں؟ تو اتفاق سے میرے رب کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 8 درہم تھے. کتنے درہم تھے بھئی؟ 8 درہم تھے حضور کے پاس. حضور علیہ السلام خمیس لانے کے لیے جا رہے تھے. کیا لانے کے جا رہے تھے؟ خمیس لانے کے لیے حضور بازار جا رہے. بوڑھی عورت ملی تو حضور علیہ السلام کیا کرے، وہ 8 درہم میں سے 2 درہم نکال کے وہ بی بی کو دے دی، بوڑھی عورت کو دے دی. دے کر آپ نے اس کو دلاسا دے کر آپ آگے بازار کو چلے گئے. آپ بازار گئے، جا کر آپ نے اپنے لیے 2 درہم سے خمیس خریدی. کتنے درہم سے؟ 2 درہم سے حضور علیہ السلام نے خمیس خریدی. جب خمیس خرید کر جب پلٹ کے جب آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو بالکل فقیر ہے وہ آواز لگا رہا ہے، وہ آواز لگا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جو مجھے خمیس پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا. کیا بول رہا ہوں؟ فقیر جو مجھے خمیس پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا. حضور علیہ السلام نے پھر غور سے اور ایک مرتبہ سنا. پہلے تو آپ نے سن لیا تھا، پھر دوسری مرتبہ بھی سنا. حضور علیہ السلام اس کے قریب گئے، جا کر اسے خمیس دی، یہاں تک کہ وہ خمیس وہ پہن لیا. حضور حدیث کے الفاظ، خمیس پہن لیا. اب جو خمیس پہن لیا، اب پھر حضور علیہ السلام گئے، پھر جا کر پھر دوبارہ خمیس خریدی. خمیس خرید کر جب آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہی جو بوڑھی عورت جسے آپ نے 2 درہم دیے تھے پھر بیٹھے رو رہی ہے. پوچھا آپ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو بہت ہی پریشان کر رکھا ہے، مجھے گھر سے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، اگر میں وہاں پہ جاؤں گی تو مجھے تانا دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے سزا دیں گے. آپ ایسا کریں آپ میرے ساتھ آئیں، آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ آئیں. میرے بھائی قربان جائیں حضور علیہ السلام کی ذات پر. حضور علیہ السلام مسکرائے، ہنس پڑے. پھر وہ بوڑھی عورت کے ساتھ، بڑی بی بی کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. آپ جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے. تھوڑی دور کے بعد چند گھر نظر آئے. چند گھر نظر آئے تو وہ بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن کا وقت ہے، یہاں پہ جو گھر ہے وہ گھروں کے مرد جتنے بھی ہیں پورے کام کو گئے ہوئے ہیں، صرف یہاں پہ عورتیں ہی ہیں. حضور علیہ السلام گھر کے قریب گئے، جا کے آپ نے آواز دی کہ اے بیویو السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ الفاظ کہ حضور علیہ السلام جیسے ہی حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جتنے گھروں کے اندر عورتیں تھیں تمام عورتوں نے حضور کے سلام کو سنا، اس لیے کہ حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ویسے نرالے. ان کے جو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جو بات کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے جو ہے موتی جھڑ رہے. تو تمام عورتوں نے سنا کہ حضور نے سلام کیے. کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر حضور علیہ السلام پھر آپ نے آواز دی کہ اے بیویو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوسرے سلام میں حضور نے برکاتہ کا لفظ اضافہ کیا. پھر تمام عورتوں نے گھروں کے اندر حضور کے سلام کو سنا.
دوسری مرتبہ سن کر دروازے کے قریب آ کے کان لگا کے پھر کھڑی ہو گئی، دروازہ نہیں کھولا پھر عورتوں نے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے بلند آواز سے آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عورتوں نے دروازہ کھولا، کھول کر تمام عورتوں نے جواب ایک دم جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا تو آپ نے جواب بھی نہیں دیا، آپ نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ تو تمام ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ہم چاہتے تھے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، وہ سلامتی ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہم میں داخل ہو جائے، اس لیے ہم نے آخر میں آپ کا سلام کا جواب ہم نے دیا۔ پھر میرے بھائی حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں۔ یا آپ نے بازار بھیجا تھا، دیر ہو گئی، اب اس کے بعد اس عورت کو کوئی ڈانٹنا نہیں، کوئی سزا نہیں دینا، کوئی برا بھلا نہیں کہنا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ میرے بھائی جب یہ الفاظ حضور علیہ السلام نے بیان کی کہ میں سفارش کرتا ہوں، تو عورتوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمام عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج اس عورت کو ہم نے آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائی دیکھو، اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام دنیا کے اندر بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور دنیا کے اندر بھی سفارشی بن کر آئے، اور کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام مرحومین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔